بیوی کب ناراض ہوتی ہے؟ کب ناراض ہوتی ہے؟ ایک بات ذہن میں رکھو، کوئی شخص اس وقت تک کسی کو ناراض نہیں ہوتا جب تک کسی شخص پہ اس کا مان نہیں ہوتا۔ بات سمجھے آپ؟ جس کا کسی پہ مان نہیں ہے وہ اس سے ناراض بھی نہیں ہے۔ آپ کا کوئی دوست، آپ کا بھائی، آپ کا رشتہ دار اگر آپ سے ناراض ہے نا تو اس کو مان ہے کہ میرا بیلی، میرا بھائی، میرا دوست، میرا رشتہ دار مجھے منا لے گا۔ بیوی جب ناراض ہوتی ہے تو اس کے پیچھے ایک محبت کا مان ہوتا ہے۔ بیوی کو فخر اس بات پہ ہوتا ہے کہ یہ وہ شخص ہے جس شخص کی خاطر میں نے اپنی ماں کو چھوڑا، یہ وہ شخص ہے جس کی خاطر میں نے اپنے باپ کو چھوڑا، یہ وہ شخص ہے جس کی خاطر میں نے اپنے بھائی کو چھوڑا، یہ وہ شخص ہے جس کی خاطر میں نے اس حویلی کو چھوڑا جس میں میں پیدا ہوئی تھی، یہ وہ شخص ہے جس کی خاطر میں نے اپنے دادا کی جاگیر کو چھوڑا، یہ وہ شخص ہے جس کی خاطر میں نے اس لان کو چھوڑا جس میں میں گڑیوں کے ساتھ کھیلا کرتی تھی۔ اس شخص کو مجھ سے محبت ہے تو مجھے بیاہ کے لایا ہے۔ آج میں تھوڑا سا اس سے ناراض ہو کے دیکھوں تو صحیح، مجھے مناتا کیسے ہے، مجھے مناتا کیسے ہے۔ روٹھی ہوئی بیوی کو منانا یہ رن مریدی نہیں ہے، یہ احساس محبت ہے، یہ احساس ذمہ داری ہے۔ آپ اگر بیوی روٹھ جائے اور اس کو نہ منائیں، وہ زندگی بھر نہیں روٹھے گی۔ وہ روٹھتی اسی وجہ سے ہے کہ میرا خامد مجھے منا لے گا۔ جس کو پتا ہونا مجھے منانا ہی کسی نے نہیں ہے، میرا لاڈ اٹھانا ہی کسی نے نہیں ہے، میرے لاڈ دیکھنے ہی کسی نے نہیں ہے، وہ نہیں روٹھتے۔ آپ نے کبھی یتیم بچوں کو روٹھتے ہوئے دیکھا ہے؟ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، میں ایک مرتبہ لاہور گیا ایک یتیم خانے میں، کیونکہ میرا ایک خواب تھا گوجرا میں ایک یتیم خانہ بنانے کا۔ میں نے ایک غریب بچوں کے لیے ادارہ تو بنا دیا اور اس کے اندر میں نے ایک بلڈنگ کا نقشہ بنوایا کہ جس میں ہم یتیم بچوں کو رکھ سکیں۔ تو میں نے 2 یتیم خانے وزٹ کیے، ایک لاہور میں اور ایک گجر خان سے آگے ایک جگہ تھی، ایک ہالینڈ کا آدمی تھا، ہالینڈ میں رہتا تھا، وہ اس کو چلا رہا تھا۔ ایک میں نے اس ادارے کو وزٹ کیا۔ میرے ذہن میں ایک خواہش تھی کہ میں ایک یتیم خانہ بناؤں۔ اللہ کے گھر میں میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ آپ دعا کریں خدا مجھے توفیق دے اور وہ بن جائے۔ تو میں ایک یتیم خانے میں جب پہنچا نا تو وہاں پہ ایک خاتون تھی جو ان کی دیکھ بھال پہ مصروف تھی، بچے چھوٹے چھوٹے 4 سال 5 سال کے بچے۔ میری بات دھیان سے سنیں، یقین کر دیں کہ وہ بچے ویل آرگنائزڈ تھے، نہ روتے تھے۔ جب وہ کہتی نا سو جاؤ تو سارے لیٹ جاتے، جب وہ کہتی اٹھ کے کھانا کھا لو سارے اٹھ جاتے۔ میں نے 4.5 گھنٹے اس یتیم خانے میں گزارے، صرف یہ آبزرو کرنے کے لیے کہ یہ بچوں کو سکھاتے کیسے ہیں۔ تو میں اس چیز پہ بڑا حیران ہوا، ان کے جوتے سیدھے پڑے ہوئے، لیٹنے ٹائم لیٹ جاتے، وہ کہتے اٹھ جاؤ اٹھ جاتے، وہ کہتے کتابیں لاؤ تو جو پڑھنے والے تھے بچے وہ کتابیں لے آتے، وہ کھلونوں سے کھیلتے، جہاں سے لیتے کھلونے وہاں پہ رکھ دیتے، انتہائی ڈسپلن میں بڑا متاثر ہوا، بہت متاثر ہوا۔ میں نے اس خاتون سے سوال کیا، میں نے کہا کیا وجہ ہے کہ یہ بچے اتنے ڈسپلن میں کیوں ہیں؟ تمہارے پاس کون سی جادو کی چھڑی ہے؟ ہم سکول میں بچوں کے منتیں، ترلے، تربیت، اساتذہ کی ساری کوشش کرتے ہیں، بچے سیدھے نہیں ہوتے۔ ہمارے اپنے گھر میں بچے ہیں، وہ ہمیں آگے لگا کے رکھتے ہیں، اپنی مرضی سے سوتے ہیں، اپنی مرضی سے اٹھتے ہیں، ساری کوشش کے باوجود وہ نظام الاوقات میں نہیں آتے، تو تمہارے پاس کون سی گدڑ سنگھی ہے؟ تو اس خاتون نے جو مجھے جواب دیا نا وہ سنیں آپ۔ اس نے کہا حافظ صاحب ہمارے پاس کوئی گدڑ سنگھی نہیں ہے، ہمارے پاس کوئی جادو ٹونا نہیں ہے، صرف اور صرف ان بچوں کو یقین ہے کہ ہمارے نخرے اٹھانے والا کوئی نہیں، انہیں یقین ہے کہ ہمارے نخرے اٹھانے والا کوئی نہیں۔ اگر ہم نے ابھی روٹی نہ کھائی ہمیں آدھے گھنٹے بعد نہیں ملے گی، اگر ہم اب نہ سوئے تو ہمارا تکیہ کوئی اور لے لے گا، اگر ہم نے کھلونا کھیل کے اسی جگہ پہ نہ رکھا تو ہمارا کھلونا کوئی اور لے لے گا، اگر ہم نے ٹائم پہ فیڈر نہ لیا تو ہمارا فیڈر کوئی اور لے جائے گا، اگر ہم نے اپنے اوپر بسترا نہ لیا
تو ہمارا بستر کوئی اور لے لے گا۔ بس ان بچوں کے اندر یہ مان نہیں ہے کہ ہماری ماں زندہ ہے یا باپ زندہ ہے جو ہمارے نخرے اٹھائے گا، اور ہمارے پاس اس نے کہا کچھ بھی نہیں ہے۔ یقین کر جب میں گھر واپس لوٹا تو مجھے شرارتیں کرتے ہوئے اپنے بچے بڑے پیارے لگے۔ کیوں؟ مجھے پتا تھا انہیں یقین ہے کہ ہم شرارت بھی کریں گے نا تو ہماری ماں یا ہمارا باپ ہمیں سینے سے لگائیں گے، ہمیں تھپڑ نہیں ماریں گے۔ تو یہی صورتحال انسان کی بیوی کی ہوتی ہے۔ بیوی نے اور کیا کرنا ہے؟ آپ کبھی اس چیز کا اندازہ نہیں کر سکتے کہ جس وقت بیوی اپنے خامند کو کھانا بنا کے دیتی ہے نا تو اس کے دل میں خوشی کے کتنے لڈو پھوٹ رہے ہوتے ہیں کہ میرا شوہر خوش ہو کے میرا پکایا ہوا کھانا کھا رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ وہ کپڑے دھو کے دیتی ہے اور استری کر کے دیتی ہے، وہ خوشی سے پھول ہی نہیں سماتی کہ میرے شوہر پہ یہ جوڑا کتنا سج رہا ہے۔ وہ جوتے صاف کر کے سیدھے کر کے دیتی ہے تو اس کو خوشی ہوتی ہے کہ میرے پہنائے ہوئے جوتوں میں کتنا بن ٹھن کے جا رہا ہے۔ اور اگر کبھی وہ ناراض ہو جائے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم جوتا اٹھائیں یا ہم لاٹھی پکڑ لیں اور اس کے اوپر تشدد کرنا شروع کر دیں، اس کے جسم کو لو لہان کر دیں، اس کے اوپر نیل پڑ جائیں اور گھونسے مار مار کے جو اس کی آنکھیں ان کو سرخ اور نیلا کر دیں، اور پھر اپنی مردانگی کے جوہر دکھاتے رہیں کہ میں نے بڑا کام کیا، میں نے بیوی کو ایسے کی تیسے کر دیا ہے۔ میرے دوستو، بیوی پہ ہاتھ اٹھانا مردانگی نہیں ہے۔ ہاتھ اٹھانا مردانگی نہیں ہے۔ آپ نے ہاتھ اٹھانا ہے نا تو اپنے کسی دشمن پہ اٹھائیں۔ آپ نے ہاتھ اٹھانا ہے اپنے اندر بیٹھے ہوئے شیطان پہ اٹھائیں۔ آپ نے ہاتھ اٹھانا ہے تو اپنے نفس پہ اٹھائیں۔ آپ نے ہاتھ اٹھانا ہے تو کافروں پہ اٹھائیں۔ آپ نے ہاتھ اٹھانا ہے تو چوروں اور ڈاکوؤں پہ اٹھائیں۔ آپ نے ہاتھ اٹھانا ہے تو ان ظالموں پہ اٹھائیں جو سماج کو کتر کتر کے کھا رہے ہیں۔ بیویوں پہ ہاتھ اٹھانا کوئی مردانگی نہیں ہے۔